تم جانتے ہو یہ فیصلہ پنچایت نے کیا ہے، یا اس لڑکی کو قاری کر دیا جائے گا، پھر قرآن سے نکاح کر دیا جائے گا، اور نکاح کے بعد یہ صرف ایک کمرے میں رہے گی، جہاں سے کبھی نکلنے کا سوچنا بھی اس پہ حرام ہوگا۔ چچا فیروز شاہ نے اس کو پنچایت کے اس فیصلے سے آگاہ کیا جس سے وہ پہلے ہی باخبر تھا۔ تو پھر آپ اسے قاری کر دیجئے، وہ انتہائی سکون سے بولا تھا۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے خیال میں اسے قاری نہ کر کے آپ اس کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں، اور اس کا نکاح قرآن سے کر کے اسے زندگی بخش رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی ختم کر رہے ہیں۔ قرآن سے نکاح کرنے اور ایک کمرے میں قید کر دینے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست ہے؟ آپ اسے نرمی برت رہے ہیں؟ چچا سائیں، اس کمرے کی قید سے بہتر قبر اور اس نکاح سے بہتر موت ہوگی۔ اس کے لیے جو زندگی آپ بخش رہے ہیں وہ زندگی نہیں، عذاب زندگی ہے۔ آپ اس لاش کو قبر میں دفن کر دیں۔ وہ یکدم غصے سے بھر گیا تھا۔ وہ بچپن سے اس خاندان اور اس علاقے کے قبیلوں کے عجیب اور سنگ دلانہ اصول دیکھتا آ رہا تھا، لیکن آج تک بس نہیں چل سکا تھا کہ کسی کو بے رحم رسم و رواج سے روک لیتا۔ لیکن آج جب موقع مل ہی گیا تھا تو چپ نہیں رہ سکا تھا، اور نہ ہی پیچھے ہٹنے کو ارادہ رکھتا تھا۔ یہ باتیں ہم بھی جانتے ہیں، یہ ہماری بیٹی ہے، دشمن نہیں ہے، مگر بات اصول کی ہے۔ فیصلہ پنچایت نے کیا ہے، اس کا نکاح قرآن سے ہوگا، اور اگر میں آپ کی پنچایت کے فیصلے کو نہ مانوں تو مکتوم شاہ سب سے ٹکر لینے پہ تلا ہوا تھا، تو تمہیں یہ گھر، یہ گاؤں، یہ قبیلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے فیصلوں سے اور اصولوں سے بغاوت کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی اس لڑکی سے شادی کر کے تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا۔ یہ ہمارا ہی نہیں، پنچایت کا بھی فیصلہ ہوگا۔ میرے خلاف آپ کا اور پنچایت کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا، اس نے بے حد سرد آواز سے کہا، اور وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونگھ گیا۔ انہیں مکتوم شاہ سے اس انتہائی اقدام کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ اتنے سنگین فیصلے کو سن کر وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے ارادوں پہ قائم تھا۔ اگر آپ نے اس نکاح میں رضامندی نہ دی، تب بھی میں یہ نکاح ضرور کروں گا۔ آپ کے اصولوں کو میں کسی کی زندگی سے نہیں کھیلنے دوں گا۔ اس کے انداز میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ سوچ لو مکتوم شاہ، سب رشتوں سے کٹ جاؤ گے۔ بڑے چچا نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ چچا سائیں، یہ بھی تو رشتوں سے کٹ جائے گی۔ آپ کو میرا خیال ہے، اس کا کیوں نہیں؟ کیا میں مرد ہوں اس لیے؟ نہیں چچا سائیں، یہ سب میرے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ پیر سائیں، آپ کیوں چپ ہیں؟ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اگر یہ آپ سب کی نظروں میں قصوروار ہے تو اسے قتل کر دیجئے، قاری کر ڈالیے، لیکن یوں قرآن سے نکاح کرنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ لیجئے قرآن پڑھیے۔ اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے طے ہونا پایا ہے تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، کر دیجئے گا نکاح، لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ اور ظالمانہ فیصلے کا کوئی ٹھوس جواز اور ثبوت دیجئے۔ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس بات کے لیے قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بتائیے قاضی صاحب، اسلام میں یہ سب جائز ہے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ بتائیے مجھے۔ وہ بولنے پہ آیا تو ایک ہی وقت میں سوالات کی بچھاڑ کرتا چلا گیا تھا۔ معاملہ خاصا گرم ہو گیا تھا۔ مکتوم شاہ ان سب کے لیے پریشانی بن گیا تھا۔ وہ کسی بھی فیصلے، کسی بھی بات اور کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یوں بات خاصی پھیل گئی تھی، حویلی کے زنان خانے میں بیٹھی عورتوں کو پتہ چلا تو حیران رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار تو کوئی قبیلے سے بغاوت کر رہا تھا، اور بی بی جان کے ساتھ میرا بیوی بھی دھک سے رہ گئی تھی، کیونکہ یہ سب سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ تھا۔ دوسری طرف زرینہ تھی، جس کو یہ خبر سنتے ہی آگ لگ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی شہرزاد سے نفرت کرتی تھی، اب مکتوم شاہ کو اس کے حق میں دیکھ کر کیسے برداشت کر لیتی؟ اور ویسے بھی اب مکتوم پہ اس کا حق تھا، اور اسی حق کی خاطر بہروز شاہ اور ارمغان شاہ بول پڑے تھے۔ انہوں نے قاضی صاحب کو روک دیا تھا۔ تم زرینہ سے منسوبہ، اس لیے تم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی بات پہ مکتوم نے پلٹ کر کاٹدار نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ جس حد تک میں زرینہ سے منسوب تھا، اس حد تک تم بھی تو شہرزاد سے منسوب ہو ہی چکے تھے، اور جب تم اپنی منگ چھوڑ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ اس کے تمام دلائل ٹھوس تھے۔ دوسری بات کہنے کا کسی میں حوصلہ نہیں تھا۔ آج وہ پہلے والے مکتوم شاہ سے یکسر مختلف مکتوم شاہ نظر آیا تھا۔ اس نے آج تک اس حویلی میں کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کی تھی، لیکن آج جب یہ کر ہی بیٹھا تھا تو ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ندرت چاچی اور زرینہ نے کافی وویلا کیا تھا، لیکن جو ہونا تھا اسے کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے سب کے سامنے بے خوفی سے اپنے ثابت قدمی دکھائی اور شہرزاد کو اپنی عزت بنا لیا تھا، اور پھر 5 منٹ بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر نکل گیا تھا۔ شہرزاد کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی تھی۔ تائیں ماں، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ شہرزاد کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا،
اور میرا بی بی نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ جہاں بیٹی کی زندگی بچ جانے کی خوشی تھی، وہاں مکتوم کا سب کے درمیان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا غم سے دوچار کر رہا تھا۔ بی بی جان کو کبھی بیٹے پہ یعنی خیام شاہ پہ فخر ہوتا تھا، آج اس مردانہ فیصلے پہ پوتے پہ فخر ہوا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ خیام شاہ کی بہادر اور نڈر اولاد ہے، جو کسی بھی طوفان سے ٹکر لینے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، بہت دور جانا ہے۔ وہ ان کے سامنے جھکا تھا۔ میرا بی بی اور بی بی جان سے دعا لی تھی، پھر وہ شہرزاد کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اور جو امانتیں مکتوم کی ماں دے کر گئی تھیں وہ مکتوم اور شہرزاد کے حوالے کر دیں، اور اپنی کلائی کے کنگن اتار کر شہرزاد کو پہنا دیے تھے۔ وہ بہت خوش تھیں۔ مکتوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، شہرزاد کو کچھ بھی نہیں ہوگا، سو اس نے وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ ابیر شاہ، توقیر شاہ سب سے چھپ کر ان کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے۔ نکاح نامے پہ سائن کرنے کے 15 منٹ بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا۔